الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علامہ اقبال کی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے ترجمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پچھلی بار دیباچی کو دیکھنا ہے اور یہاں تک کر لیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو پیچھے سے ذرا دہراتے ہیں تاکہ جو ہے تسلسل قائم رہے۔ یوں بھی تو یہاں جو پچھلی بار اس پہ کافی بات کی تھی ہم نے اس ترجمے پہ، اس ترجمے میں کافی جھول ہے، تو اس کو ہم نے کوشش کی تھی کہ اصل کے مدد سے جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں انہوں نے کہا یوں بھی تو بات طبع میں یہ قدرتاً یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ واردات باطن یا اندرونی تجربے کی اس مخصوص نوع کو جس پر مذہب کی بنیاد ہے ویسے ہی اپنے تجربے میں لائیں، جیسے زندگی کے دوسرے حوال کو وہ تجربے میں لاتے ہیں، اور اس کائنات کو جسے ہم اپنے آپ سے بیگانہ پاتے ہیں، نہیں، اس کائنات کو جو ہمارے لیے ایک بیگانہ اور اجنبی کائنات ہے، یعنی ماورائی کائنات، اس کو ایک زندہ تجربے کے طور پہ اپنے اندر جذب کر لیں، جیسے کہ ہم اپنی اس کائنات کو کرتے ہیں، جیسے کہ اپنی طبی کائنات کو کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عہد حاضر کے انسان کا جو تعلق ہے ماورائی کائنات سے اور ماورائی تجربات سے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ نئی تہذیب ہے اس کی بنیاد جو ہے محسوس پر ہے، اس کی بنیاد جو ہے محسوس کی پرستش پہ ہے، اور یہ اس طبعی کائنات میں اتنی غرق ہے، آج کا انسان اس طبعی کائنات میں اتنا غرق ہے کہ وہ جو ماورائی کائنات ہے اس سے بالکل، جو ویسے بھی ہمارے لیے ایک طرح سے اس کی بیگانگی ہے، لیکن اس طبعی کائنات میں اور مادی کائنات میں اور مادی طرز حیات میں غرق ہونے کی وجہ سے دور حاضر کے انسان کا جو تعلق ہے وہ ماورائی کائنات سے، وہ جس کو قرآن مجید غیب کہتا ہے، اس کائنات سے بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے پھر اس کائنات کے بارے میں جو تجربات ہیں اس سے بھی وہ بالکل بیگانہ پاتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ بنیادی بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو اب آگے چلتے ہیں۔ رہا عہد حاضر کا انسان سوائے محسوس، یعنی اس قسم کی رہا عہد حاضر کا انسان سوائے محسوس، یعنی اس قسم کی فکر کی عادت ہو گئی جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے ہے، اور وہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنی تہذیبی نشو و نما کے ابتدائی دور میں حمایت کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید بھی محسوس اور جو کائنات ہمارے ارد گرد ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں ہم ماورائی کائنات سے اپنا تعلق پیدا کریں۔ لیکن قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ جو اس محسوس اور طبعی کائنات میں جو ہے غرق ہو گیا اور جن کے تمام ہم اور غم جو ہے یہی دنیا بن گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے قلب اور ان کی نظر پر پردے ڈال دیں گے، اس لحاظ سے کہ انہیں جو ہے ماورائی کائنات کی حقیقت اور اس کے تجربے اور اس تجربے میں جو حصہ ہے وہ بالکل یا تو نہیں رہے گا یا بہت کم ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رہا عہد حاضر کا انسان اسے محسوس یعنی سائنس کی وجہ سے، یعنی اس قسم کی فکر کی عادت ہو گئی جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے، یعنی دنیا پرست ہو گیا آج انسان پورے، یعنی اس کے ہمگین معنی کے طور پر، اور یہ وہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنی تہذیب کا حمایت کی۔ اب اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا، یعنی علامہ اقبال کی فکر میں جو ہے جو ایک غلط فہمی ہے اس کی بنیاد بنے گا یہ فرق، اس کو ملحوظ نہ رکھنے کا۔ تو اب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو طرح کی آیات ہیں۔ آیات کا مطلب جو ہے نشانیاں۔ ایک تو ہیں آیات مقروءہ یا مکتوبہ، جو قرآن مجید کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی آیات، اللہ تعالیٰ کی جو وحی کے ذریعے، یا اس کو مقروءہ بھی کہتے ہیں یا مطلوعہ بھی کہتے ہیں، ان قرآن مجید یہ وحی کے ذریعے یہ اللہ کی آیات ہیں، تو اس لیے قرآن کی ایک جملے کی تقسیم ہے اس کو آیت کہتے ہیں انہی معنی۔ اور دوسری اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں، وہ اس کی آیاتیں
آیات منظورہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، دن اور رات کا بدلنا ہو گیا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آیات مقروءہ یا آیات مکتوبہ ہیں، ان آیات میں اس پر زور دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات منظورہ پر غور و فکر کریں۔ غور و فکر، افلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو یہ قرآن مجید نے اس پر واقعتاً زور دیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی یہاں جو کہہ رہے تھے یہ وہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنی تہذیب و نشو و نما کے ابتدائی دور میں حمایت کی، یعنی آیات منظورہ پر غور و فکر۔ لیکن جو علامہ اقبال اس کی جو تشریح اور تعبیر یہاں کر رہے ہیں وہ بالکل غلط فہمی پر مبنی ہے، بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اور غلط فہمی یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں آیات منظورہ پر غور و فکر کی دعوت ہمیں دیتا ہے، وہ اس لحاظ سے دیتا ہے کہ ان نشانیوں کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وحدانیت کا ہمیں یقین آ جائے، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کے طور پہ ہم پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو وہ چاند اور سورج نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے جو ہے ہم جھکیں، یہ اس سے مقصد ہے، عبرت حاصل کریں۔ اب سائنس بھی کائنات کو پڑھنے کی دعوت دیتی ہے، اور جو تنویری فکر ہے اس کی ایک بہت بڑا شروع میں اس کا ایک دعویٰ یا آرگومنٹ یا دلیل یہ تھی کہ یہ جو تورات اور انجیل، یہ جو خدا کی کتابیں یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو ہے تورات اور انجیل، اس کی بنیاد پہ انسانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ جو ہے لوگوں نے جو ہے من گھڑت تعویلیں بیان کی ہیں۔ اس لیے اب اگر اللہ خدا کی مرضی جاننی ہے تو اس کے لیے ہمیں کائنات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو یہ بہت سے تنویری مفکر، خاص طور پہ جو ڈیسٹ تھے، جن کے خدا کا ایک ایسا تصور تھا کہ خدا کائنات بنا دی اس نے اور اس کائنات پہ اپنی مرضی لکھ دی ہے، اور اب جو ہے وہ اس میں عمل دخل نہیں کرتا۔ تو ہمیں اگر خدا کی مرضی معلوم کرنی ہے تو تورات اور انجیل اور قرآن کو نہیں پڑھنا بلکہ کائنات کو پڑھنا۔ اور پھر جو ہے کائنات، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ عیسائیت کی جو غلبہ تھا وہ کم ہوا، اور سائنس والوں نے بھی شروع میں یہی کہا کہ مطلب ہم کائنات کو پڑھ رہے ہیں، لیکن سائنس جو کائنات کو پڑھتی ہے وہ خدا کی آیت کے طور پہ نہیں پڑھتی اور عبرت کے طور پہ نہیں پڑھتی، بلکہ اس کو اس طور پہ پڑھتی ہے کہ کس طرح اس کائنات پر اپنی مرضی نافذ کی جائے۔ تو اس میں اصل مقصد جو سائنس کا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات پر اپنی خدائی قائم کرنا، تاکہ انسان کی جو خواہش ہے اس کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بھی حد بندی نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی سائنس کا مقصد۔ تو کہنے کو تو مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں، اور سائنس بھی کائنات پر غور و فکر کرتی ہے، لیکن ان دونوں کا منہاج اور مقاصد بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید ہمیں دعوت دیتا ہے کائنات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بطور خدا کی نشانی کے، خدا کی آیات، اور اس مقصد کے لیے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اور اس سے یہ جانا جائے خدا کی قدرت کا فہم حاصل کیا جائے، خدا کی عظمت کا فہم حاصل کیا جائے، اور اس دنیا کی فانی ہونے کے بارے میں جو ہے سبق حاصل کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی مرضی کے سامنے جھکا جائے۔ جبکہ سائنس کائنات کا مطالعہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ خدا کی نشانی، بلکہ اس لیے کرتی ہے کہ کس طرح اس کائنات کو سمجھا جائے تاکہ اس پر اپنی مرضی نافذ کی جائے۔ تو سائنس کا ایک مقصد جو ہے خدا کی خدائی کو سمجھنے نہیں بلکہ انسان کی خدائی کو قائم کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ جو ہے علامہ اقبال کے ان خطبات میں ملحوظ خاطر نہیں ہے، اور یہیں سے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کو تو وہ یہ رہے کہ آج جو ہے آج کا جو انسان ہے ماورائی دنیا اس کے لیے اجنبی ہو گئی ہے۔ اس لیے اجنبی ہو گئی ہے کہ وہ محسوس کا اسیر ہے، اور سائنس نے اس کو سکھایا کہ محسوس کے علاوہ جو ہے اور کوئی کائنات ہی نہیں، اور سائنس نے اس کو سکھایا کہ اس کائنات کو پوری طرح سمجھا جا سکتا ہے، تو اس
کائنات میں جو ہے بنیادی طور پہ کوئی معمہ نہیں ہے اور اس کائنات کے پیچھے کوئی اور کائنات نہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے مذہبی تجربات، مذہبی تعلیمات اس انسان کے لیے بالکل اجنبی ہو گئی، کیونکہ وہ محسوس کا خوگر ہو گیا، محسوس کا اسیر ہو گیا، تو وہ اس کو جنت اور جہنم اور آخرت کی باتیں جو ہے دیومالائی باتیں لگتی. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے محسوس سے یہی نتیجہ نکالا جائے، کیونکہ قرآن نے بھی بڑا محسوس پہ زور دیا ہے، کم از کم اپنی ابتدائی تعلیمات میں. لیکن اس پر میری جو تعلیق تھی وہ یہ تھی کہ قرآن نے جو محسوس پہ زور دیا وہ اس لحاظ سے دیا کہ وہ اللہ کی آیات میں اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے. لیکن جو سائنس محسوس پہ زور دیتی ہے تو وہ بالکل ایک مختلف زاویہ نظر سے دیتی ہے. تو انسان جو ہے وہ محسوس کا جو ہے وہ خوگر ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کا اہل نہیں رہا ہے، لہذا وہ مذہبی تجربے کا اور اس کو سمجھنے کا اہل نہیں رہا ہے، بلکہ انہیں شک و شبے کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ ان میں وہم و التباس کی پوری گنجائش ہے. کیونکہ سائنس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ یہی محسوس کائنات ہے، اور جس کائنات کو جو ہے سائنسی منہاج کے مطابق سمجھا نہ جا سکے وہ ایک حقیقی کائنات نہیں ہو سکتی. تو اس لیے جو ہے انسان جو ہے اور مذہبی تعلیمات کو سمجھنے سے جو ہے یہ سائنس اور اس کا منہاج ترقی کرتا ہے اور اس کا طرز فکر ترقی کرتا ہے اور مادیت ترقی کرتی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے انسان جو ہے ماورائی تجربات، چاہے وہ مذہبی تجربات اور مذہبی واردات کو اور مذہبی احساسات کو اور مذہبی ایتھوس کو جو ہے نہ صرف یہ کہ سمجھنے کے ناقابل ہو گیا، بلکہ وہ اس کو ایکسپیرینس کرنے یعنی اس کو تجربے میں لانے کے لیے بھی ناقابل ہو گئے. تو خدا کی عظمت کا احساس اور کائنات سے عبرت حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک بے معنی چیزیں بنتی جا رہی ہیں. عہد حاضر کا انسان اس سے محسوس یعنی اس قسم کی فکر کی عادت ہو گئی جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے ہے، اشیاء اور حوادث کی دنیا سے ہے. اصل میں کنکریٹ تھاٹس، ماڈرن مین بائی ڈیولپنگ ہیبٹس آف کنکریٹ تھاٹس، محسوس یعنی اس قسم کی فکر کی عادت ہو گئی جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے. اور یہ وہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنی تہذیبی نشو و نما کی ابتدائی دور میں حمایت کی، لیکن اس میں جو تعلیق ہے ہم نے وہ پیش کر دی، لہذا وہ ذہن میں رہے، لہذا وہ ان واردات کا اور بھی اہل نہیں رہا، یعنی مذہبی واردات اور ان کو سمجھنے کا مذہبی تجربے اور مذہبی محسوسات اور جو مذہبی احساسات کا اہل نہیں رہا، کیونکہ مذہبی احساسات کا تعلق جو ہے غیب سے، اور جو جدید انسان ہے اس کی ساری نظر جو ہے محسوس پر ہوگی، بلکہ انہیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ ان میں وہم و التباس کی پوری گنجائش ہے. اچھا، آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ علامہ اقبال یہاں جو موازنہ کیا سائنس اور قرآن کا، یعنی اسلام نے بھی محسوس کی دعوت دی، گو کہ وہ ایک غلط موازنہ ہے جیسے ہماری نظر میں، لیکن اس سے ان کا مقصد کیا ہے اس پر ذرا ایک دو باتیں کر کے اس کو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور کا جو فرد ہے، سائنس کی بنیاد پہ جو تہذیب کھڑی کی ہے اس کی محسوس اس پر غالب آ گیا، اس کے نتیجے میں جو ہے عالم غیب سے اس کا تعلق نہ صرف یہ غیب سے تعلق منقطع ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ عالم غیب کو سمجھنے اور اس سے تعلق قائم کرنے کی اس کی اہلیت بھی نہ صرف یہ کہ کم سے کم ہو گئی ہے بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ اسلامی لحاظ سے ایک بڑی یعنی دردناک بات ہے، اور صرف ان لوگوں میں ختم نہیں ہو رہی جو غیر مذہبی لوگ ہیں یا کفار ہیں، بلکہ مسلمانوں میں بھی بالآخر جو ہے وہ اس کا احساس اور اس کے آثار آ رہے ہیں. تو آپ مسلمان رہتے ہوئے بھی آپ کا عالم غیب سے جو ہے تعلق بالکل ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلب یہ آپ مسلمان ہو لیکن اسلام کی جو پوری آپ کی جو سمجھ ہو وہ بالکل مادی ہو اور محسوس کے تناظر میں. تو اس سے مطلب یعنی یہ جو عالم غیب سے تعلق ختم ہو گیا وہ نہ صرف یہ کہ مادہ پرستوں کے لیے ختم ہو گیا جو خدا کو مانتے ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو خدا کو مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں جو تہذیب قائم ہوئی ہے وہ بالکل مادہ پرستانہ تہذیب. نا علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اپنے اول دور میں محسوس پر جو ہے زور دیا، یعنی کائنات پر غور و فکر پر زور دیا، اور سائنس بھی زور دیتی ہے. تو اس سے کیا اشارہ کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب سائنس اور اسلام میں کوئی ایسی قدر مشترک نکل آئے جس کے نتیجے میں جو ہے سائنسی زبان میں ہم
عالم غیب سے تعلق کو جو دوبارہ قائم کرنے کی توجیہ جو ہے پیش کر سکیں. اور خطبات میں خاص طور پہ یہ جو پہلا باب ہے اور دوسرا باب ہے اس میں علامہ اقبال یہی کوشش کرتے ہیں کہ سائنسی زبان میں کس طرح ہم عالم غیب کو ایک حقیقی عالم کے طور پہ دوبارہ ثابت کر سکیں. تو اس لیے جو ہے انہوں نے یہ موازنہ کیا، لیکن وہ موازنہ جو ہے بنیادی طور پہ غلط ہے، اس لیے وہ ان کے تمام گو کہ ان کی جو مقصد ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو سائنس کی ان کی سمجھ ہے اس سے ہمیں اختلاف. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ مقصد کے حصول پر بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ مشکوک نظر آتا ہے مثلا. تو اس کو یعنی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ رکتے ہیں تو ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں دوبارہ، اس کے بعد رکیں گے انشاءاللہ. تو قرآن پاک ایک وہ کتاب ہے جو اس طرف زور دیتی ہے کہ فکر کے بجائے عمل پر زور دیتی ہے. یوں بھی بعض طبائع میں قدرتاً یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ واردات باطن یا باطنی تجربات کے اس مخصوص نوع کو جو مذہب کے لیے جو ہے بنیاد ہے ویسے ہی اپنے تجربے میں لائیں، جیسے زندگی کے دوسرے احوال اور اس کائنات کو دوسرے احوال اور کائنات کو ویسے ہی اپنے تجربے میں لائیں جیسے زندگی کے دوسرے احوال اور اس کائنات کو یعنی غیب کی جسے ہم اپنے آپ سے بیگانہ پاتے ہیں اپنے اندر جذب کر لیں. رہا ہے حاضر کا انسان تو اسے محسوس کی یعنی محسوس کا اتنا خوگر ہو گیا ہے، یعنی اس قسم کے فکر کی عادت ہو گئی جس کا تعلق اشیاء اور حوادث کی دنیا سے ہے، اور یہ وہ عادت ہے جس کی اسلام نے اور نہیں تو اپنے تہذیب و نشو و نما کے ابتدائی دور میں حمایت کی. لہذا وہ ان واردات کا بھی اہل نہیں رہا، یعنی انسان موجودہ انسان، بلکہ انہیں شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ ان میں وہم و التباس کی پوری گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگلی بار جو ہے صحیح قسم کے سلسلہ ہے تصوف سے شروع کریں.